حامد صاحب، اس تنازع کی سب سے پہلے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بنیادی وجہ کیا بنی، اور ساتھ ساتھ اب جیسے ہم اس کی پرماننس پہ بات کریں سیز فائر کی، یہ آپ کس حد تک دیکھ رہے ہیں؟ اور ساتھ اس پر بھی کامنٹ کیجیے گا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہارڈ پاور کے استعمال میں دنیا بھر میں سرج دیکھا گیا ہے، یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہم ڈپلومیسی کے تھرو کنفلکٹ کا حل نہیں نکال سکتے پہلے؟ جی آمنہ، بات یہ ہے کہ دنیا کے حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا ایک بار پھر جنگوں کی لپیٹ میں ہے، چاہے وہ ایران اور رشیا اور اسرائیل کی جنگ ہو، چاہے وہ یوکرائن رشیا کی جنگ ہو، سب سے بڑا پاکستان انڈیا کا تنازع ہو، اب تھائی لینڈ کمبوڈیا کا جو معاملہ ہے وہ بھی ایک بار یہ ایک پرانا ان کا مسئلہ ہے. دونوں ممالک کے درمیان سرحدی تنازع بھی رہا، دونوں ممالک کے درمیان وسائل کے حوالے سے بھی تنازع ہے، اور دونوں ممالک ایک دوسرے کے اوپر پولیٹیکل مداخلت کا بھی الزام لگاتے آ رہے ہیں. اور جو تھائی لینڈ کے بادشاہ ہیں ان کے اوپر بھی کمبوڈیا کی طرف سے ایک بڑی مہم چلائی گئی ماضی میں. سو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے جس انداز میں یا چائنا نے اور باقی ممالک سے انٹروین کر کے ایک اور جنگ کو روکا ہے، اس سے دنیا کا امن جو ہے وہ اب مزید خطرے میں پڑتا نظر آ رہا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اقوام متحدہ جیسا ادارہ جو ہے، جو اپنی افادیت کھو چکا ہے، اب کوئی اس ادارے کو دوبارہ سے فعال کیا جائے، اور دنیا کے جو بڑے بڑے مسائل ہیں یا جو ملکوں کے درمیان مابین سرحدی مسائل ہیں ان کے حل کے لیے کوئی جامع میکینزم بنایا جائے. ورنہ یہ تنازعات جو ہیں یہ کسی وقت خطرناک صورتحال ہوگی. اور اسی طرح کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کے اندر بہت سارے ایشوز ہیں. وہاں پر افراد کمبوڈیا جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ تھائی لینڈ کی وجہ سے وہاں پر بہت ساری غربت کے مسائل ہیں، وہاں پر معاشی مسائل ہیں، اور کیونکہ تھائی لینڈ جو ہے وہ بہت زیادہ معاشی طور پر بہتری کی طرف جا رہا ہے جبکہ کمبوڈیا کے حالات بہت خراب رہے. تو اس حوالے سے ایک بڑی ایک پیچیدہ سی ان کی جو جیوگرافیکل سچویشن ہے. ایک بات صرف آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ کہ صدر ٹرمپ جہاں پر بھی پاکستان اور انڈیا کی جنگ کا ذکر ہے وہ مکمل کریڈٹ دینا چاہتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ تجارت ہی واحد راستہ تھا، سو اس انداز میں انہوں نے انگلینڈ کے درمیان جنگ بندی کرانے کے لیے اپنایا ہے. سو اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ دنیا کی بہرحال جو ممالک ہیں وہ معاشی طور پر تجارت کے حوالے سے آج مضبوط ہونا چاہتا، اور دنیا جو ہے وہ معاشی ترقی کو ہی بالآخر جو ہے وہ ملکوں کی مضبوطی سے جوڑتی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.